think it all went wrong کہ اب دیکھیں میں اور آپ تو سمجھ رہے ہیں اسلام جو پرائرٹائز کراتا ہے رولز کے حوالے سے, رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, بٹ ایک جو عام بچی جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے نا, آئی تھنک کہ اس کے مائنڈ میں بہت سی انسیکیورٹیز ہیں, اس کے مائنڈ میں بہت سے خدشات ہیں, اس کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ میں نے اتنی پڑھائی کی, اتنی محنت کی, تو کس لیے. ایک تو بڑی بات مشہور ہے نا کہ ہمارے ہاں MBBS کرایا جاتا ہے خواتین کو کہ اچھا رشتہ مل جائے, اور موسٹ آف دیم اینڈ اپ ناٹ ڈوئنگ دیٹ پریکٹس, ڈاکٹر کی جو پریکٹس ہوتی ہے. لیکن چلیں کوئی اور اسٹڈی کر رہی ہیں خواتین, تو ان کے دل میں ہوتا تو ہوگا, اگر ہم ان کی سائڈ دیکھیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا. اب جیسے میں آپ کو ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کی مثال دیتا ہوں, لم سے کسی نے MBA کر لیا, اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا اور یہ سوچنا کہ میں بس پوری کی پوری فیملی ہی رن کروں اور گھر بیٹھ جاؤں, آئی تھنک اس کے پرسپیکٹو سے یہ ایک اس کے لیے ظلم آپ کہہ لیں. میں نہیں کہہ رہا ظلم ہے, لیکن یہ کہ اس کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے اس کے شوز میں آ کے, تو ویئر ڈڈ اٹ آل گو رانگ. یہ مائنڈ سیٹ کیا ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر میں کچھ بھی نہیں کروں گی؟ تو اس پہ تھوڑا سا میں چلیے نا اس کو ایسا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے ٹچ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر تو آپ نے دنیا میں آپ کا ایک گول ہے تو وہ آپ کو وہی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوچا میں نے کریئر اورینٹڈ بننا ہے, مل گیا. آپ نے کہا میں نے فیملی اورینٹڈ بننا ہے, آپ کی فیملی بن گئی. لیکن اگر آپ نے کہیں سوچا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے اور میری ریکوائرمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے بڑی کلیور پلاننگ کرنی پڑے گی اور ہر چیز کی لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی. ہم جہاں پہ سفر کرتے ہیں, اور اس میں میں مردوں کو بھی بلیم کروں گی, ہم سفر وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم وہ والا بیلنس اور وہ والی لمٹس کراس کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ آپ کو بہت ساری خواتین کی شکایات آتی ہیں کہ وی انویسٹڈ الاٹ, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو رشتے کے لیے تھی, اینڈ اپ کہاں پہ ہوئے, ان سے اس کا وہ ادا نہیں ہوا. تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے دوبارہ اپنے اہداف کو ہم کلیئر کریں. وائی ایم آئی ڈوئنگ دس آل فار, ٹھیک ہے, اگر میں کرنا کیا چاہتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کرنا چاہنے کے لیے تو پھر صرف ایک ہے نہیں ہے, وہ صرف شادی نہیں ہے, بلکہ وہ تو جس وقت جاب مل رہی ہوتی ہے, ہم سب کو پتا ہے پڑھتے کسی اور فیلڈ میں ہے, آپ کو جاب کسی اور جگہ پہ ملتی ہے, تو آپ کے پاس تو ڈھیر سارے جو ہے نا فیصلے کی گھڑیاں آپ کے سامنے اسپنگ ہو کے کھڑی ہوتی ہیں. جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے, میں تھوڑی سی ڈائریکٹ اس کے اوپر آتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ہماری دین نے عورتوں کی صلاحیتوں پہ کبھی بھی قدغن نہیں لگائی. کوئی عورتیں واقعی اگر ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, ان کے پاس گڈ مینجمنٹ ہے, ایک وہ سیلف ڈسپلنڈ ہیں, they can form a structure and they can benefit others, تو ہمارے دین نے ان کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے. they were greatly respected by all. سیدہ خدیجہ کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں, ان سے زیادہ کوئی سکسیسفل عورت ہو سکتی ہے دونوں میدانوں میں. لیکن ایک بات ہمارے دین کی بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی, یا تو ہم جا رہے ہیں سیدھی سیدھی وہ والی دیومالائی کہانیوں کی طرف جو تبت کی سائڈ میں بہت ساری ایسی سوسائٹی سٹل موجود ہیں جو میٹری آرکی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی بھی کہانی اندر کی بتا دوں. میٹری آرکی کے اندر رسپانسبلٹی عورتوں کی ضرورت ہے, دے فیل فری کہ ہم ڈیسیژنز کر رہے ہیں. پالیٹکس وہاں پہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں ان کا بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہیز دیئر بین اینی ٹرو میٹری آرکی سوسائٹی ایور ایگزسٹڈ, اور اس کا آنسر نو ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت جو ہے وہ ہر جگہ اپنا آپ دکھاتی ہے. تو یہ تو ہمیں ایک بالکل وہ اقبال نے جو کہا تھا نا جس میں لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی, یعنی ایک بالکل ہمیں نیو نارمل دکھایا جا رہا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی عورت کی بھی فطرت یہ بنائی اور اپنے نظام کو بھی یہ انٹروڈیوس کرایا کہ فیملی کمز فرسٹ. یہی وجہ سب سے پہلے تو دین قربانی دیتا ہے, عورتوں کو جہاد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, بھائی فیملی فرسٹ. عورتوں کو مسجد سے ایگزمپٹ کر دیتا ہے, فیملی فرسٹ. عورتوں کو کتنی ڈھیر سارے کاموں سے, اچھا کمائی سے بنیادی طور پہ ان کو فری کرتا ہے, ٹھیک ہے. باقی کسی عورت میں اتنی صلاحیت